السلام علیکم، ڈاکٹر فیصل منصور فرام ڈینٹو فیشیل اسٹوڈیو۔ آج کی ویڈیو بہت ہی یونیک ہے جو آپ کو شاید کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر نہیں ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو ان پیشنٹس کے لیے ہے جو تھوڑی بہت انگلش جانتے ہوں، کیونکہ میں آج بتانے والا ہوں ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں کہ کون سا ٹوتھ پیسٹ کس پیشنٹ کو یا کون سا بندہ وہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو آبویسلی اس کے جو انگریڈینٹس کو دیکھنا ہوگا، تو وہ انگریڈینٹس انگلش ہی میں لکھے ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو انگلش کو سمجھتے ہیں تو وہ اپنے لیے اس ویڈیو کو دیکھ کر وہ اپنے لیے خود بھی ٹوتھ پیسٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور وہ پیشنٹس جو انگلش نہیں جانتے یا انگریڈینٹس کو ریڈ نہیں کر سکتے، اس کو تو ہم کلینک میں ہم پرسکرائب کر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس ویڈیو کے حوالے سے میں یہ بھی بتاؤں کہ پیشنٹس کے لیے بھی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اور ہمارے ڈینٹسٹس کے لیے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، وہ بھی اس سے بہت گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ تو ہم ٹوتھ پیسٹ کیسے سلیکٹ کریں؟ ٹوتھ پیسٹ کے انگریڈینٹس کو ہم نے دیکھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا۔ تو میں اس کے موٹے موٹے جو انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کو آپ دیکھتے جائیں تو آپ جو بھی ٹوتھ پیسٹ ہوگا تو آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ ٹوتھ پیسٹ میں بیسیکلی 3 سے لے کر 5 تک موٹے موٹے انگریڈینٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات بائنڈر یا اس کو بعض لوگ بیس بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو میڈیم بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ اس کو ایسا سمجھ لیں جس طرح ہم شربت بناتے ہیں تو شربت میں پانی ایز اے بائنڈر ہے، اس میں آپ چینی بھی ایڈ کرتے ہیں، اس میں آپ جو ہے فلیور بھی ایڈ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کا ایک بائنڈر ہوتا ہے۔ تو کچھ ٹوتھ پیسٹس میں یہ میتھائل سیلولوز یا کرباکسی میتھائل سیلولوز کا نام اگر آپ دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بائنڈر ہے، یا بھی کچھ کیلشیم ہائیڈروکسائڈ بیسڈ بھی آ گئی ہیں مارکیٹ میں، تو یہ بھی ایز اے بائنڈر یوز ہوتا ہے۔ دوسرا کمپوننٹ اس میں ہیومکٹنٹ ہے، اس نام سے آپ ڈرے نہیں۔ یہ وہ کمپوننٹ ہے جو پیسٹ کو ہائیڈریشن اس کی مینٹین رکھتا ہے، کہ اس میں جو سپوز کوئی بھی پانی اس میں ایڈ کیا گیا ہے کہ وہ لیکوڈ فارم میں رہے، لیکوڈ سٹیٹ اس کا مینٹین رہے، سیمی سالڈ سٹیٹ اس کا مینٹین رہے، تو اس کے لیے انہوں نے ہیومکٹنٹ ایڈ کیا ہوتا ہے کہ اس سے ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ تو یہ پروپائلین گلائکول کے نام سے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، ایسا کوئی کمپوننٹ ضرور اس نے لکھا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شوگر ایسڈز ہیں، زائلیٹال، مینیٹال، ساربیٹال، اس کو جو بائیو کیمسٹری کے لوگ ہیں یا کیمسٹری سے جو متعارف لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ یہ شوگر ایسڈز ہیں بیسیکلی، اور یہی وہ کمپوننٹس ہیں جو شوگر کے مریض اپنے لیے آرٹیفیشل سویٹنر بھی وہ یوز کرتے ہیں۔ تو اس کا دوسرا کمپوننٹ ہو گیا۔ اور تیسرا کمپوننٹ جو ہے اس کا وہ ایبریسیوز ہے۔ اس کے بارے میں تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ جس میں ہائی پارٹیکل سائز ایبریسیو ہو، جو وائٹننگ ٹوتھ پیسٹس میں آج کل بہت ٹرینڈ پر بھی چل رہا ہے، تو کائنڈلی وہ یوز نہ کریں۔ وہ آپ کے انیمل کو، جو آپ کے دانت کا اوپر والا سرفیس ہے، اس کو خراب کرتا ہے، تو ہائی پارٹیکل سائز والا یوز نہ کریں۔ تو جو نارمل ٹوتھ پیسٹ ہیں اس میں بالکل فائن جو ہے وہ ایبریسیو یوز ہوتا ہے۔ تو ایلومینیم آکسائڈ ہو گیا، سلیکا ہو گیا، سوڈیم بائی کاربونیٹ ہو گیا، کیلشیم کاربونیٹ ہو گیا، یہ جتنے بھی کمپوننٹس ہیں یہ ایز اے ایبریسیوز اس میں ڈالے جاتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات پھر بھی میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہی ہے کہ فائن ایبریسیوز والی ٹوتھ پیسٹ آپ یوز کریں۔ ابھی 4 نمبر پر آ جاتے ہیں، تو فلیورنگ ایجنٹ آپ نے ان کے انگریڈینٹس میں دیکھا ہوگا، پیپرمنٹ لکھا ہوتا ہے، اسپیئرمنٹ لکھا ہوتا ہے، یا سینمن لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے فلیورنگ ایجنٹس ہیں اس میں ٹوتھ پیسٹ میں۔ اور سویٹننگ ایجنٹ تو آبویسلی یہ زائلیٹال ساربیٹال جو ہے یہ آپ کو سویٹننگ بھی دے دیتا ہے، ایز اے ہیومکٹنٹ بھی ایڈ ہوتا ہے، اور ایز اے سویٹنر بھی یہ یوز ہوتا ہے ٹیسٹ کے لیے کہ وہ پلیزنٹ لگے کہ جب آپ اس کو استعمال کریں۔ اور بعض لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں، بعض ڈاکٹر سے بھی میں نے پرسکرپشن کے دوران سنا ہے کہ یہ آپ ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے لکھیں اور فلاں پیسٹ کوئی نان ڈائبیٹکس کے لیے لکھیں۔ تو ایسے میرے خیال میں کوئی بات نہیں ہے، جو منہ کے ذریعے سے اتنی ایبزارپشن شوگر کی نہیں ہے کہ وہ آپ کی شوگر لیولز کو بڑھا دے، کوئی ایسی بات میرے سامنے آج تک نہیں ہے۔ اچھا، اس میں 2-3 باتیں میں اور بھی ایڈ کر رہا ہوں۔ ایک اس میں ایک کمپوننٹ ہوتا ہے جو ایز اے ڈیٹرجنٹ یوز ہوتا ہے، جو ایز اے سرفیس انرجی کو
چینج کرنے کے لیے تاکہ اس کی ویٹنگ کیپیبلٹی زیادہ ہو جائے. جو فزکس والے لوگ ہیں اس کو سرفیکٹنٹ کہتے ہیں, جو سرفیس انرجی کو چینج کرتے رہتے ہیں. جو بعض لوگ اس کو ڈٹرجنٹ بھی مطلب جو لے مین لینگویج ہے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ سوڈیم لورائل سلفیٹ SLS, اس کو بالکل اوپنلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹوتھ پیسٹ جس میں سوڈیم لورائل سلفیٹ ایز اے ڈٹرجنٹ یوز ہوا ہے یا ایز اے سرفیکٹنٹ یوز ہوا ہے, تو اس ٹوتھ پیسٹ کو وہ پیشنٹس جن کو کوئی اورل ڈیزیز ہے کیپ ان مائنڈ وہ بالکل یوز نہ کریں. یہ میں بالکل ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ بہت ہی ریئر چیز ہے جو ہمارے ڈاکٹرز بھی اس سے شاید بعض کو اس کا پتہ نہیں ہے. لیکن وہ ٹوتھ پیسٹ جس میں سوڈیم لورائل سلفیٹ SLS ہے اس کو یوز بالکل نہ کریں. اس کو ایسے پیشنٹس کو بالکل پرسکرائب نہ کریں, اور نہ ان پیشنٹس کو یوز کرنے چاہیے جن کو ڈیزیزز ہیں, منہ کی بیماریاں ہیں. اور اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ منہ کی بیماریاں کون کون سی ہیں, ان میں 2-3 موٹی بیماریوں کا ذکر بھی میں نے اس ویڈیو میں کیا ہے. ہمارے آپ جو پلے لسٹ ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ٹوتھ پیسٹ اورل ڈیزیزز والے پیشنٹ بالکل یوز نہ کریں. اور ایک اور بات ہے کہ کچھ اس میں میڈیکمنٹس بھی بعض کمپنیز یوز کرتے ہیں. میں کمپنی کا نام ہر ایک پوائنٹ کے ساتھ اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ موسٹ پروبیبلی یہ پھر کمپنی والوں کو بھی مسئلہ نہ ہو اور ہمیں بھی مسئلہ نہ ہو. باقی پیشنٹس ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, تو میں ان کو بالکل ان کے اکارڈنگلی میں ٹوتھ پیسٹوں کو ایڈوائز کر سکتا ہوں. ان میں میڈیکمنٹس کے یہ بھی ایڈ کرتے ہیں, کچھ کمپنیز کے اسٹیرائڈز ڈال لیتے ہیں. تو نارمل پیشنٹ کے لیے تو یہ بالکل میں ڈسکریج کروں گا, بالکل یوز نہ کریں. مے بی کہ کچھ اسپیسیفک کنڈیشنز ہوں کہ اس میں ہم اس ٹوتھ پیسٹ کے مطلب اس کو پرسکرائب کریں. نارمل جو ہمارے اورل ہائیجین کو مینٹین کرنے والے جو ہمارے پیشنٹس ہیں تو وہ بالکل یوز نہ کریں. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور میڈیکمنٹ کا ذکر میں کروں, فلورائڈس کا میں ذکر کر لوں گا. جسٹ فلورائڈس کا میں اگر ذکر کر لوں تو وہ جو ایڈلٹ ٹوتھ پیسٹ ہے اس میں اپ ٹو 1500 ppm, اور اگر بچوں کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں اس کے انگریڈینٹس میں بالکل یہ مینشن ہوتا ہے, اس میں آپ 400 to 1000 ppm بالکل یوز کریں بچوں کے لیے, اور ایڈلٹس کے لیے اپ ٹو 1500 ppm دیٹس فائن. اور ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ایک آدھ ٹوتھ پیسٹ کمپنی والوں نے ایسا بھی وہ کیا ہے, مارکیٹ میں آیا ہے کہ اس میں کچھ انہوں نے کوئگولیشن کے لیے کوئی کمپوننٹ ایڈ کیا ہو. سپوز ٹرانیکزیمک ایسڈ کے نام سے انہوں نے ایڈ کیا ہو یا ٹینک ایسڈ کے نام سے ایڈ کیا ہو. تو اس کے بارے میں بھی میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو گمز آپ کی بلیڈ کر رہی ہیں تو ہر ایک بندہ آپ کو وہی ریکمینڈ کرے گا. کچھ یعنی آپ ایسا سمجھ لیں کہ کچھ انٹرنیشنل کمپنیز بھی ہیں جو اس کو پروموٹ کر رہی ہیں. تو میں نے آپ کو اس میں بالکل یہ بتایا تھا اسٹرکٹلی کہ جو گمز کی بلیڈنگ کی کاز ہے اس کو آپ ٹریٹ کریں. اس کو ٹریٹ کرنے سے آپ کی گمز ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کیوں ایک بیماری کو دبا رہے ہیں بائی اینی ٹاپیکل ٹوتھ پیسٹ, کہ اس کے گم بلیڈ کر رہے ہیں اور آپ یہی ٹوتھ پیسٹ یوز کریں کہ ہم بلیڈ نہ کریں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بیماری کو دبا رہے ہیں, اس کو ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں. تو اگر آپ کی کوئی انڈر لائن ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے آپ کی گمز بلیڈ کر رہے ہیں تو آپ بالکل اس ٹوتھ پیسٹ کو یوز نہ کریں. پہلے اس ڈیزیز کو ٹریٹ کریں, بے شک اس کے بعد آپ یوز کریں, نو پرابلم ایٹ آل. ہاں صرف ایک ہی کنڈیشن ہے جس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. سپوز کچھ میں نے پیشنٹس بلیڈنگ گمز میں بھی کی ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, بلیڈنگ گمز پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہے. اس میں نے یہ بتایا ہے کہ کچھ جینیٹیکلی پرون ہوتے ہیں کہ جن کے گمز فلفی سے ہوتے ہیں, وہ آپ کو بہت جینٹل ٹچ سے بھی وہ بلیڈ کرتے ہیں. بالکل ان پیشنٹس کے لیے یہ ٹوتھ پیسٹ ریکمینڈڈ ہے, وہ یوز کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ میں نے بہت سارے کمپوننٹس اس میں آپ کو بتا دیے ہیں. اور اگر پھر بھی آپ کو اس میں کسی کمپوننٹس میں آپ کو انگریڈینٹس میں آپ کو کوئی پوچھنا ہے, آپ بالکل کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اور نارملی بہت سارے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں اور وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو ہمیں لکھ کے دے رہے ہیں تو یہ کون سا ٹوتھ پیسٹ ہے یا مجھے کون سا چاہیے. تو ہم ہر ایک پیشنٹ کے لیے ان کے مطابق ٹوتھ پیسٹ لکھتے ہیں. ابھی وہ پیشنٹس جن کے آلریڈی فلورائڈ لیولز کافی زیادہ ہیں تو ان کو آپ اگر اور فلورائڈ لیولز جو ہائی فلورائڈ کانٹینٹ جن پیسٹس میں ہیں تو اگر وہ آپ ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں تو اٹ مینس اگر آپ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے اس سے اگر نقصان نہیں پہنچ رہا تو فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا, اس لیے کہ وہ ٹوتھ پیسٹ مہنگے بھی ہیں.
ٹھیک ہے جی، مطلب ہے اس سے نقصان تو پہنچ رہا ہے، لیکن اگر کوئی اس کے قائل نہیں ہے کہ نہیں ٹاپیکل سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی اس کو نقصان نہیں ہوگا، تو فائدہ بھی آپ اس کو نہیں پہنچا رہے، کیونکہ آپ ایکسپینسو ٹوتھ پیسٹ آپ اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں اور وہ خرید رہا ہے۔ تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھنے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک ٹوتھ پیسٹ اگر آپ لے لیں تو آلموسٹ میرے خیال میں 6-7 منتھس یا ایون 1 ایئر تک وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے کمپوننٹس میں نے آپ کو بتا دیا، آپ اور بھی اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں، انفارمیٹیو لگ رہی ہیں، آپ لوگ کچھ گیٹ کر رہے ہیں، تو کائنڈلی ضرور اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں اپنے کویسچن بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار یور پیشنس۔ السلام علیکم۔